بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑوں کی باتیں، دین کی محنت کرنے والے۔ محنت کا مقصد بھائی اور دوستو، یہ کام بہت نازک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محنت فرمائی، اس محنت سے سارے انسانوں کی ساری زندگی کے کمانے، کھانے، بیاہ شادی، میل ملاقات، عبادات، معاملات وغیرہ کے طریقوں میں مکمل تبدیلیاں آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس محنت کے کتنے طریقے بتلائے ہوں گے۔ ہمیں ابھی یہ کام کرنا نہیں آتا اور نہ ابھی حقیقی کام شروع ہوا ہے۔ کام اس دن شروع ہوگا جب ایمان و یقین، اللہ کی محبت، اللہ کا دھیان، آخرت کی فکر، اللہ کے خوف و خشیت، زہد، تقوی سے بھرے ہوئے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق سے مزین ہو کر، اللہ کی رضا کے جذبے سے مغمور ہو کر، اللہ کی راہ میں جان دینے کے شوق سے کھینچے پھریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ رحم کرے خالد رضی اللہ عنہ پر، ان کے دل کی تمنا صرف یہ تھی کہ حق اور حق والے چمک جائیں اور باطل والے مٹ جائیں، اور کوئی تمنا ہی نہ تھی۔ جو ہم کو کام کی برکتیں نظر آ رہی ہیں، وہ کام شروع ہونے سے پہلے کی برکتیں صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے وقت سے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہوا تھا، لیکن اصل کام اور اصل برکتیں 40 سال کام کرنے والے تیار ہو جائے، اللہ جل شانہ کام ان سے لیں گے اور ہدایت پھیلنے کا ذریعہ ان کو بنائیں گے، جس کی زندگی اپنی دعوت کے مطابق بدلے گی، جن کی زندگیوں میں تبدیلی نہ آئے گی، اللہ جل شانہ ان سے اپنے دین کا کام نہ لیں گے۔ یہ نبیوں والا کام ہے، اصول چاہتا ہے۔ اس کام میں اگر اپنے آپ کو اصول سیکھنے کا محتاج نہ سمجھا گیا اور اصولوں کے مطابق کام نہ ہوا تو سخت فتنوں کا خطرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باہر ممالکوں میں کام شروع کرنے کا ارادہ فرمائے تو پہلے تمام صحابہ کو 3 دن تک ترغیب دی اور پھر فرمایا، جس طرز پر یہاں کام ہوا ہے بالکل اسی طرز پر باہر جا کر بھی کام کرنا ہے۔ اس کام کی نوعیت یہی ہے، مقام، زبان، معاشرت، موسم وغیرہ کے اعتبار سے اس کام کے اصول نہیں بدلتے۔ اس کام کی نہج اور اصولوں کو سیکھنے اور ان پر قائم رہنے کے لیے اس فضا میں آنا اور بار بار آتے رہنا انتہائی ضروری ہے۔ جہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے جان کھپائی تھی، اور ان کے ساتھ اختلاط بھی بہت ضروری ہے، جو اس جدوجہد میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے اور جب سے اب تک اس فضا میں کام میں مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بغیر کام کا اپنے نہج اور اصولوں پر قائم رہنا بظاہر ممکن نہیں۔ اس کے لیے اپنے کام کرنے والے احباب کو ایسی فضا میں اہتمام سے نوبت تمام انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے زمانے میں کسی نہ کسی نقشے کے مقابلے پر آئے اور بتلائے کہ کامیابی کا اس نقشے سے بالکل تعلق نہیں ہے۔ کامیابی کا تعلق براہ راست اللہ جل شانہ کی ذات عمل ٹھیک ہوں گے، اللہ جل شانہ چھوٹے نقشوں میں بھی کامیاب کریں گے، اور عمل خراب ہوں گے، اللہ جل شانہ بڑے سے بڑے نقشے کو توڑ کر ناکام کر کے دکھائیں گے۔ کامیاب ہونے کے لیے اس نقشے میں عمل ٹھیک کرو۔ ہر نبی نے اپنے رائج وقت
وقت نقشے کے مقابل پر محنت کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام اکثریت حکومت، مال، زراعت اور صنعت کے نقشوں کے مقابلے پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ان نقشوں سے نہیں چلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت مجاہدوں اور قربانیوں سے چلی ہے۔ باطل طائش کے نقشے سے پھیلتا ہے تو حق تکلیف اٹھانے سے پھیلتا ہے، باطل ملک و مال سے چمکتا ہے تو حق فخر و غربت کے مشغول سے چمکتا ہے۔ مال اور طائش کے بنیاد پر لائے جا رہے ہیں، ان کا توڑ حق کے لیے فخر، غربت، تکلیف برداشت کرنے میں ہے۔ اب اس کام کے ذریعے امت میں مجاہدے اور قربانی کی استطاعت پیدا کرنی ہے۔ اس کام کے لیے بڑا خطرہ یہ ہے اس کو نقشے پر منحصر کر دیا جائے، اس سے کام کی جان نکل جائے گی۔ اس کام کی حفاظت اس میں ہے۔ کام کرنے والے اس کام کے لیے تمام مؤثر نقشوں کو بھی قربان کرتے ہوئے مجاہدے والی شکلوں کو قائم رکھیں اور کسی صورت میں مجاہدے والی صورتوں کو ختم نہ ہونے دیں۔ غریبوں میں بھی اپنی محنت کو بڑھایا جائے، پیدل جمع